الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ مبارک بات ہمیں دی ہے، بشارت دی ہے، گڈ نیوز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخش دینے والا ہے۔ مگر کن کو بخش دینے والا ہے؟ وہ جو واقعتاً سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنے معاملے کو درست کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور صحیح راہ پر گامزن ہو جائیں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی، وَآمَنَ اور وہ ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے عمل کیا نیک، ثُمَّ اهْتَدَى پھر وہ ہدایت پر گامزن رہا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخش دینے والا ہے۔ اللہ کی غفاری، اللہ کی شان کریمی، اللہ کا رحمان الرحیم ہونا جا بجا قرآن پاک اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے ہیں، ایک مخلوق کو دیا ہے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، جتنا محبت، شفقت یہ سارا اظہار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے کا ظہور ہے۔ تو جس رب کے پاس 99 حصے ہوں گے رحمت کے، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ البتہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت جو کہ بہت وسیع ہے، اس کا مستحق بننا اس کے لیے محنت چاہیے۔ وہ محنت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور اللہ فرماتا ہے بے شک میں یقیناً بہت بخش دینے والا ہوں، لمن تابہ اسے جس نے توبہ کی۔ توبہ کا لغوی مطلب تو ہے پلٹ آنا۔ بندے کا پلٹنا کیا ہے؟ بندہ معصیت کو، گناہ کو، نافرمانی کے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی روش کی طرف آ جائے، یہ ہے توبہ کا مفہوم جو سمجھنا چاہیے۔ توبہ کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ پلٹنا، اور دینی اعتبار سے اس کا مفہوم کیا ہے؟ گناہ کو، معصیت کو، نافرمانی کے کام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا، جس کو قرآن حکیم سورہ تحریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ۔ وہ آگے یہاں اس انداز سے بیان ہوا اس آیت کریمہ میں، وَآمَنَ، اللہ کس کو بخش دینے والا؟ جو ایمان لے آئے۔ ایک تو کفر پر ہو تو وہ اسلام کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور حدیث مبارک میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو کفر سے اسلام کی طرف آئے تو یہ اسلام قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا، سبحان اللہ، سب معاف ہو جائے گا۔ یہ تو وہ ایمان کے جو کفر سے اسلام کی طرف آ جائے، اور ایک وہ بندہ ہے مومن جو آلریڈی مسلمان ہے لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے روح آلودہ ہو جاتی ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پرندے کی طرح سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ بندہ پلٹ آئے، توبہ کر لے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے توبہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ کہا گیا کہ توبہ روح کا غسل ہے۔ اللہ اکبر، توبہ روح کا غسل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست کی وجہ سے روح آلودہ ہو جاتی ہے، باطن ناپاک ہو جاتا ہے، اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، حقیقی ایمان، مسلمان تو رہتا ہے، کلمہ گو ہے، اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کس کو بہت بخش دینے والا ہے؟ جو توبہ کرے اور ایمان لائے۔ اچھا، ایمان ادھر ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا۔ توبہ 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 کہنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ توبہ کرنی بھی ہے۔ مراد ہے کہ توبہ کے استغفار کے کلمات بھی ادا کیے جائیں، قرآن پاک میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں، مگر یہ صرف توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ کرنے سے توبہ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک۔ اب تک معصیت میں تھا، گناہ میں تھا، نافرمانی میں تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی طرف آ جائے۔ یہ فرما برداری دو اعتبارات سے ہے، ایک ہماری وہ ذہنی ذمہ داری ہیں جو ہماری انفرادی زندگی سے متعلق ہیں اور جہاں عمل کرنا فوراً ممکن ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز ادا کرو، اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو گناہ ہے۔
اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، صاحب استطاعت پر لازم ہے، صاحب نصاب پر لازم ہے، ادا نہیں کرتا تو گناہ ہے۔ اللہ کہتا ہے سود کے معاملے کو چھوڑ دو، تو انفرادی سطح پر تو سود کو چھوڑنا ممکن ہے نا۔ اللہ جھوٹ سے منع فرماتا ہے، اللہ وعدہ خلافی سے منع فرماتا ہے۔ یہ وہ احکام ہے جہاں فوراً عمل درآمد ہو سکتا ہے، فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ تقاضے ہیں جو اجتماعی سطح سے متعلق ہیں۔ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، بے حیائی فحاشی کا عریانی کا طوفان ختم ہونا چاہیے، جوئے سٹے کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کی شریعت میں جو سزاؤں کا نفاذ جس کا تقاضا ہے، اگر وہ نافذ نہیں تو ان کو نافذ ہونا چاہیے۔ یہ اجتماعی معاملات زندگی وہ ہیں جہاں میرا آپ کا اکیلے کا اختیار نہیں ہے، چنانچہ وہاں ہمیں کوشش کرنی ہے، وہاں ہمیں اسٹرگل کرنی، وہاں ہمیں جد و جہد کرنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو توبہ انفرادی سطح پر فوراً محنت ہے، گناہوں کو چھوڑ کر فرائض و واجبات کی ادائیگی پر آ جاؤ، اور توبہ اجتماعی سطح پر بھی مطلوب ہے۔ اور امت اپنے فریضے سے اگر آج غافل ہے، دعوت دین کا کام، نفاذ دین کی جد و جہد کا معاملہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ، اقامت دین، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کا معاملہ، اگر امت یہ فرائض انجام نہیں دے رہی تو گناہگار ہو رہی۔ اس سطح پر توبہ کیا ہے؟ دعوت دین کا کام، نفاذ دین کی جد و جہد کا کام کیا جائے، اور یہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دینی اجتماعیت میں شامل ہو کر ہی ہم اس فریضے کو انجام دے کر توبہ اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر گامزن بھی رہا۔ مراد ہے کہ زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے، ہے تو بندے خطا کار، زندگی کا رخ سیدھا ہو جائے، لگے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی، پتہ چلے کہ اب یہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گیا ہے، پتہ چلے کہ یہ اللہ کی بندی اللہ کی فرما برداری کی طرف آ گئی ہے۔ اب اس کا ماضی جو داغدار تھا وہ داغدار والا معاملہ نہیں، عفت اور پاکیزگی والی زندگی آ گئی، تقوی اور خیر والی زندگی آ گئی، گناہوں سے بچنے والا معاملہ آ گیا۔ یہ ہے ثم اہتدی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اللہ فرماتا ہے بے شک یقیناً میں بخش دینے والا اس کو جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل الصالحات، اور اس نے عمل کیا نیک، ثم اہتدی، اور پھر وہ ہدایت پر گامزن رہا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے، انفرادی طور پر فرائض و واجبات پر عمل اور حرام و گناہوں سے بچنا، اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ دعوت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد جو امت والی ذمہ داری ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔